وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کریم کی سورت کی تفسیر مکمل امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، ایک طرف یزیدی فوج تھی 22,000 کا لشکر جرار، اور ایک طرف امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی جانثار اور آپ کے گھر والے اہل بیت 72 حضرات۔ لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ جس وقت میدان کربلا میں اہل بیت مصطفیٰ ہیں، جانثاران امام علی مقام ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ اور دوسری طرف یزید کی جو فوج آئی تھی، بظاہر ان کے پاس ہتھیار تھے، اسلحہ تھا، جنگ کی تیاری تھی، لیکن وہ ناچ گانے میں مصروف تھے۔ یہ تاریخ ہے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار اور ایک پاکیزہ فکر لے کر کے تشریف لائے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ادھر ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے، ناچ گانے کی محفل سجائی گئی ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اب میں مسلمان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نوجوان آج ناچ گانے کی طرف مائل ہے، جس کو ناچ گانے سے بڑا شوق ہے، وہ اپنے آپ کو یہ بات اپنے اندر وہ یہ سوچ پیدا کرے کہ میں امام حسین کا کردار اپنا رہا ہوں یا یزیدیوں کا۔ بدلو اپنی سوچ کو، انداز بدلو، اس میں تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، نہ تمہارے لیے عزت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، تاریخ بتا رہی ہے، میدان کربلا میں جو 22,000 کا لشکر جرار آیا تھا، جو ناچ گانے سے جن ناچ گانے کا جنہیں شوق تھا، عیاشیوں کا شوق تھا، گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، ظلم کا پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ ختم ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن کریم کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اللہ کی عبادت کی خوشبو لے کر کے آئے تھے، اسی لیے ان کا نام زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کی محبتیں زندہ ہیں، ان کی عقیدت زندہ ہے۔ آج ہر مسلمان یہی کہتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ عمل دیکھو، کردار دیکھو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس میدان کربلا میں کیا عمل پیش کیا تھا۔ ایک دوسری تصویر اسی میدان کربلا کی آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اس کے متعلق آپ دستور العمل تلاش کرو۔ مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ عالم یہ ہے کہ اسی میدان کربلا میں جب جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر آپ کی شہادت کا وقت آنے تک، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، اپنے بھائی کی لاش اٹھائی، نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، سارے جانثار شہید ہو گئے، جوان بیٹے علی اکبر شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھائی عباس علمبردار شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جان پر بات آ گئی ہے، اس کے باوجود آپ نے میدان نہیں چھوڑا۔ آج کا اگر کوئی بہت بڑا مضبوط پہلوان بھی ہوتا، طاقتور ہوتا، تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے میدان نہیں چھوڑا۔ کیوں میدان نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہاں آپ کو حق کی حمایت کا ایک مظاہرہ کرنا ہے کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے ہیں تو حق کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور جو حق کا پیغام لے کے آتا ہے دنیا کی کسی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو حق کا پیغام لے کے آتا ہے نہ وہ فوج سے ڈرتا ہے نہ کسی اسلحے سے۔ آج ڈر کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کبھی فوج کا ڈر ہے، کبھی اسلحے کا ڈر ہے، کبھی حکومت کا ڈر ہے، کسی پارٹی کا ڈر ہے، اور آج مسلمانوں میں ڈر نہیں ہے تو خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العزت کا خوف دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، حکومت تم سے ڈرے گی۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، جو آج نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ محبتوں میں بدل سکتا ہے۔ اور خوف
حکومت کا ہے، خوف پارٹی کا ہے، خوف دنیا کے دشمنوں کا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور پھر یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہماری روزی روٹی بند ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ شکوہ شکایات کرنے سے پہلے اپنے کردار و عمل کو بہتر بنا لو۔ دستور العمل جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے پیش فرمایا تھا، اسی دستور العمل کو اپنے سامنے لا کر کے اپنی روز و شب کی زندگی اسی دستور العمل کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، آئیے اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ آج حق کی بات آئی ہے تو حق دینے اور حق لینے کی جہاں بات آئی ہے، سارے مسلمان اس کا جائزہ لیں، کیا ہم صحیح معنوں میں ہر ایک کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حقوق العباد کی جہاں بات آتی ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے، بھائی پر بہن کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ اسلام نے سارے حقوق کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں پڑوسی کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں جیسا انہیں حق دینے کے لیے حضور فرماتے۔ لیکن آج پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنی بہن کو حق دینے کے لیے تیار ہیں، صحیح بات، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ پہلے ہر ایک حقدار کا حق دینا سیکھو، تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا، تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا۔ اور میں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ زمین خدا کی ہے، اس زمین کا ایک حصہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے جب تم اللہ کے حکم کے مطابق ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ لوگ کہتے ہیں ہماری زمین ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہماری جائیداد ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمارا گھر ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے تلاش کرو، اس لیے کہ ہم نے کئی حقوق ادا نہیں کیے ہیں، اس لیے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ اور اگر حقدار کا حق ادا کرنے کی بات ذہن میں آ جائے تو یہ بھی تصور لے کر کے چلو کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے بہن کا حق دے دیا، بھائی کا حق دے دیا، پڑوسی کا حق دے دیا، اور جس کا جو حق ہے حق دے دیا۔ آپ کو لگتا یہ ہے کہ میرا گھٹ رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ فرما دیا وہ نقصان میں نہیں ہے جو حق کی وصیت کرتے رہے۔ یہاں حق دونوں معنوں میں ہے، ایک تو حق سے مراد پیغام اسلام ہے، حق سے مراد اللہ کا دین ہے، حق سے مراد فرمان مصطفیٰ ہے، اور حق سے مراد حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر حقدار کا حق ادا کرنے کی اپنے اندر یہ فکر رکھو، اور کبھی بھی کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دارالافتاء میں کتنے ایسے ہمارے پاس استفتاء آتے ہیں، خاص طور پہ میراث کے متعلق، میراث جہاں بٹوارے کی بات آتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو ناحق دوسرے کا حق لے کے رکھے ہوئے کہتے ہیں اس میں تمہارا حق نہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو جس کا حق نہیں ہے زبردستی حق مانگ رہے ہیں۔ یہاں تمہارا حق ہے، وہاں بھی ہم کو حق دینا پڑے گا، وہاں یہاں دینا ہے تو وہاں بھی دینا ہے۔ کئی معاملات یہاں پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ میں جس علاقے میں ہوں وہاں کافی حضرات یو پی کے ہیں، بہار کے بھی ہیں، کئی معاملات ایسے ہیں خاص طور پر حقوق العباد میں بڑی کوتاہی اور بڑی کمی نظر آئی، اور لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی، ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا حساب ہوا، جنت میں جانے سے روکا گیا، جنت میں جانے سے اسے روکا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کو بتایا گیا کہ پڑوسی کے احاطے سے اس کی اجازت کے بغیر ایک تنکا لے لیا تھا، دانتوں میں خلال کی۔ بغیر اجازت کسی سے ایک کوئی چیز لے لیتا ہے تو یہ اس کا حق مارنا ہے، اور جس کا حق موجود ہے وہ حق نہیں دے رہا ہے، اب بتائیے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ حقوق العباد کی ادائیگی
اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو آج امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی محبت میں آپ آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا جذبہ ہے۔ الحمدللہ یہ جذبہ بہت بہتر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ جذبہ سلامت رکھے، اس لیے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے، جب نواسۂ رسول امام علی مقام رضی اللہ عنہ بچے ہیں، گود میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، ہونٹوں کو چومتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو آپ کو تو یہ عظیم تحفہ مل رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، لہذا اسی محبت کا واسطہ دے کر، محبت امام علی مقام کا واسطہ دے کر میں یہ کہنا چاہوں گا، حقوق العباد کی ادائیگی میں آج ہی سے آپ بالکل ہی تیار ہو جائیں۔ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، نمازوں میں اگر کوتاہی ہے تو وہاں اگر بندہ چاہے تو اس کوتاہی کو دور کر سکتا ہے، نمازیں قضا ادا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اور اسی طرح سے اگر کوئی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ لیکن حقوق العباد بندوں کے حق ادا کرنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اب آخری بات عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے نواسۂ رسول امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ہر موڑ پر صبر کا مظاہرہ فرمایا، صبر کیا۔ صبر کتنی اچھی چیز ہے، صبر کتنی قیمتی چیز ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ حق کی تبلیغ کرنا، حق بات بتانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا، یہ بھی خسارے اور نقصان سے بچنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود صبر کرنا اور دوسرے کو صبر کی دعوت دینا، صبر کی تلقین کرنا، صبر کے بارے میں بتاتے رہنا، یہ بھی نقصان اور خسارے سے بچنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، علمی روشنی میں صبر کی ایک تعریف کر کے میں جانا چاہوں گا، اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں صبر کا معنی اور صبر کا مطلب کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو جھیلنا، اسی کو صبر سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برداشت کر لینا یہ صبر ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ صبر یہ تو آسان ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، جیسا کہ ہو رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم صابرین میں سے ہیں، لیکن صبر کا ایک بڑا عظیم مفہوم جو صوفیاء کرام نے، عارفین نے بیان فرمایا، اس کو اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو آپ کو زندگی میں لطف آئے گا اور عبادت میں بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ کے اولیاء کاملین بزرگان دین فرماتے ہیں صبر کا دو مفہوم ہے، ایک صبر علی الطاعت ہے اور ایک صبر علی المعصیت ہے۔ صبر علی الطاعت کا مطلب ہے اللہ کی بندگی پر صبر کرنا، نیکی کرنے پر صبر کرنا، اللہ کے جو احکام ہیں جیسے فرض ہیں، واجب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنے میں اگر کوئی دشواری محسوس ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے تو صبر کرنا